الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معنا اليوم حديث 27 عن النواس بن السمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حكى في النفس وتردد في الصبر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين احمد بن حنبل والدارمی باسناد حسن. آج یہ ہم انشاءاللہ 27 نمبر حدیث ہے جو پڑھیں گے. اس میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثوں کو جمع کر دیا جو ایک ہی موضوع کی حدیثیں تھیں. 2 حدیثیں ہیں لیکن دونوں کو جمع کر دیا کیونکہ موضوع دونوں کا ایک ہے. اس حدیث کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جوامع الکلم ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مختصر ہیں اور اس الفاظ مختصر کے اندر جو معنی ہے بہت وسیع ہے، وسیع معنی موجود ہے. انہی الفاظ میں سے یہ الفاظ میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائے. ہم حدیث کی وضاحت اور تشریح کرنے سے پہلے یہاں پر جو صحابی رسول ہیں نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں تھوڑا سا ذکر کریں اختصار کے ساتھ. یہ صحابی نواس بن سمعان ان کا نام ہے. یہ صحابی انصاری صحابی ہیں اور یہ سکن بالشام، اور شام کے اندر انہوں نے رہائش اختیار کی. کان من اصحاب الصفہ اقام مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ سنہ. یہ وہ صحابی ہیں جو اصحاب الصفہ میں اس کا شمار ہوتا ہے. اصحاب صفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی وہ صحابہ ہوتے تھے جو دن بھر کو تھوڑا بہت جن کو کام مل جاتا کام کرتے، پھر رات کو آ کے مسجد نبوی کے اندر رہتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھتے. وہ ایک جگہ ہے چبوترا ہے صفہ کے نام سے، وہاں رہتے تھے. ان کی اس وجہ سے ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں. اور یہ 1 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہاں رہے اور ان سے تقریباً 17 احادیث مروی ہیں یہ صحابی سے. اسی طرح دوسرے صحابی وابصہ جو دوسری حدیث ہے اس کو روایت کرنے والے ہیں وابصہ بن معبد. اس صحابی کو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت حاصل ہے، صحابی ہیں. یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، پھر انہوں نے کوفہ کے اندر رہائش اختیار کر لی، وہیں رہتے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے وَكَانَ كَثِيرَ الْبُكَاء. ان کی ایک صفت تھی کہ یہ کثرت سے روتے تھے، یعنی جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا، قرآن کی آیت تلاوت ہوتی تو کثرت سے روتے تھے. کہتے تھے کہ لا یملک دمعتہ، ان کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ یہ اپنے آنسوں کو روک نہیں پاتے. تو ان کے بارے میں یہ بڑا مشہور ہے. آئیے حدیث کی طرف آتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کے حوالے سے بڑی اہم باتیں بیان فرمائی ہیں. آپ نے یہاں پر فرمایا البر حسن الخلق. بر، لفظ بر جو نا ایک لفظ ہے جس کی بہت سارے تعریفات ڈیفینیشنز کی گئی ہیں. تو کہا گیا ہے کہ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جوامع الکلم میں سے ایک تو، اور اسی پر اسلام کا پورا مدار ہے، یعنی اسلام کا پوری عمارت بنائی گئی ہے، رکھی گئی ہے اس پر. تو یہاں پر اخلاق کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اخلاق ہے کیا. کہتے ہیں کہ بر اس کو کہتے ہیں کہ اسم جامع للخیر لکل اور کل فعل مرضی. یاد رکھیے کہ ہر خیر کا نام بر ہے. بر نیکی کو کہتے ہیں، ہر خیر کے کام کو بر کہتے ہیں. اسی طرح ہر وہ کام جو پسندیدہ ہے اس کو بھی بر کہتے ہیں. اس کی 2 قسمیں ہیں، علماء نے ذکر کی ہیں، یاد رکھیے گا. ایک وہ بر ہے جو انسان اللہ کے ساتھ اس کا یعنی حق کا ہے اللہ کے ساتھ، اور دوسرا مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو حق ہے اور جو مخلوق کے ساتھ ہے. ہم پہلے آتے ہیں یہاں پر البر اچھے اخلاق کے حوالے سے پہلے تھوڑی اس کی وضاحت کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھے اخلاق کے حوالے سے بہت سارے احادیث وارد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک روایت کے اندر ما من شيء في الميزان اثقل في ميزان المؤمن
اثقل من حسن الخلق، آپ نے فرمایا مومن کے ترازو کے اندر جب اس کے اعمال نامے تولے جائیں گے تو اس میں سب سے بھاری جو چیز ہوگی اور وزنی چیز ہوگی وہ اس کے اخلاق ہوگی، نمبر 1۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سے بہتر بتاؤ کہ کون سے ہیں، تم میں سے بہترین لوگ کون ہیں میں بتاتا ہوں۔ فرمایا وہ کون سے ہیں؟ احاسنکم اخلاقا، جن کے اخلاق تم میں سے بہترین ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اخلاق کے اعتبار سے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں اخلاق کے حوالے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو ذکر فرمایا اخلاق کے حوالے سے۔ اور ایک روایت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کا اچھا اخلاق ہو اس کا اجر و ثواب کتنا ہوتا ہے؟ فرمایا جو رات بھر قیام اللیل کر رہا ہو، رات کو کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو، یہ اچھے اخلاق والا اس کے درجے کو پا لے گا اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ وہ آدمی جو دن بھر روزہ اس نے رکھا، روزہ رکھنا ایک بڑی عبادت ہے، لیکن فرمایا اس کے اجر و ثواب کو پہنچ سکتا ہے وہ آدمی جس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اخلاق کے حوالے سے شریعت یعنی احادیث کے اندر بہت ساری باتیں ذکر فرمائی۔ آئیں کہ ہم پہلے مسئلہ پڑھتے ہیں کہ اخلاق کا تعلق یعنی البر، جس نیکی کا تعلق چل رہا ہے، البر و حسن الخلق، نیکی کس کے ساتھ، یہ بر کیسا ہے؟ تو بر اللہ کے حق میں ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی ہے۔ آئیے اللہ کے ساتھ کیسے ہے اور مخلوق کے ساتھ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ایک صورت کے اندر کمپلیٹ ہی ذکر کر دیا، مکمل طور پر ذکر کر دیا، یعنی اس کی کئی قسموں کو بلکہ ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اللہ تعالیٰ نے اس بر نیکی کی انواع بہت سارے اقسام کو ذکر کر دیا۔ دیکھیں کیسے، یعنی وہ بر جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، حق جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مخلوق کے ساتھ رکھتا ہے، ان دونوں کو ذکر کر دیا۔ کیسے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، کہا صرف اس کو نیکی مت سمجھو کہ یہ نیکی ہے کہ میں نے مشرق کی طرف منہ کر لیا تو نیکی ہے، مغرب کی طرف منہ کر لیا تو نیکی ہے، نہیں، نیکی اور ہے، وہ سمجھو۔ وہ کیا؟ فرمایا ولکن البر، نیکی اللہ کے یہاں جو ہے وہ کیا ہے؟ من آمن باللہ، سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان یہ اللہ کے ساتھ یعنی البر والا معاملہ ہے، اللہ کے حق کے ساتھ۔ من ولکن البر من آمن باللہ، نمبر 1، والیوم الاخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اور ہم نے تفصیل سے جب ہم نے حدیث جبریل پڑھی تھی اس میں اللہ پر ایمان کے حوالے سے باتیں ذکر رکھی تھی، 4 باتیں ذکر رکھی تھی۔ اسی طرح والیوم الاخر، آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کے حوالے سے تفصیلی ہم نے بات کی۔ والیوم الاخر والملائکۃ، اور فرشتوں پر ایمان رکھنے کے حوالے سے، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان کے حوالے سے۔ یہ وہی یعنی ارکان ہیں جو ایمان اسلام کے حوالے سے جبریل نے، اور ایمان کے حوالے سے جبریل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اخبرنی عن الایمان، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تھا ان تؤمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، یہ سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بھی ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اس بات کو اس آیت کے اندر ذکر کر دیا۔ تو فرمایا پہلے نیکی حق کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا، نمبر 2 آخرت پر ایمان رکھنا، نمبر 3 فرشتوں پر ایمان رکھنا، نمبر 4 نبیوں پر ایمان رکھنا۔ یہ حقوق بیان کر دیے، پہلے حقوق ہو گئے ایمان کے حوالے سے، اب فرما دیا اس کے بعد یہ ذکر فرما دیا کہ وہ کون کون سی اور نیکی ہے۔ فرمایا وآتى المال على حبه ذوي القربى، یہ بڑا مشکل معاملہ ہے، اس نیکی کو پانا نا بڑا مشکل کام ہے۔ شاید ہم بیان کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، لیکن عملی میدان میں یقین جان ہم نے سننے اور سنانے والے تقریباً ہی سارے پیچھے ہیں عملی میدان کے اندر۔ صحابہ اس کی عملی تصویر موجود ہے، لیکن ہم بہت پیچھے اور قاصر ہیں اس معاملے کے اندر۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، کہ فرمایا کہ مال دیتا ہے وہ علی حبی، باوجود کہ اس کو پسند ہے نا، مال کس کو پسند نہیں؟ ہر ایک بندے کو مال پسند ہے، لیکن اس کو ضرورت بھی ہے، چاہتا ہے کہ وہ مال اس کے پاس رہے، ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کس کو دیتا ہے؟ علی ذوی القربى۔ اور یہ اس سے بھی مشکل کام ہے۔ ہم کسی اور کو تو دے دیں گے، کسی اور فقیر کو تو دے دیں گے، لیکن کسی رشتہ دار کو نہیں دیں گے۔
لیکن ہماری ایک طبیعت اور مزاج بن چکا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ اس نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا کہ میں اس کو دوں، اس نے میرے سے کون سا خیر کا کام کیا، یعنی ہم پورا وہ باتیں سوچ کے کسی نیکی کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جائے کہ مال دیتا ہے باوجود کہ مال اس کو پسند ہے، مال کی ضرورت بھی ہے اس کو، ایسا کہ نہیں۔ آج ہم تو زائد نہیں دیتے، ضرورت تو الگ ہوگی نا، ضرورت تو ہم کہتے ہیں کہ ضرورت تو ہماری پوری نہیں ہوتی، لیکن زائد مال بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ جو زکوٰۃ بنتی ہے نا، جو زکوٰۃ بنتی ہے نا، وہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ حق ہے، وہ تو اللہ نے حق رکھا ہے، وہ مال بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کن کو؟ ذوی القربى، کن کو؟ ان کو جو اس کے قریبی رشتے دار ہیں، اور یہ زیادہ حق ہے۔ بر و احسان کے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو قریبی رشتے دار ہیں۔ اب مثال کے طور پر مسئلہ سمجھیے گا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہیں، اور ایک وقت ایسے آئے ان پر کہ ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، پیسے نہیں تھے، یعنی بڑے تنگی والے یعنی معاملات تھے، یعنی ان کو جو معاملات تھے وہ نہیں ہوتے، لیکن ان کے بیوی کے پاس سونا تھا جو اس کا حق تھا، اور اس پر زکوٰۃ واجب ہو گئی سونے کے حوالے سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول مجھ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اور عبداللہ کہہ رہا ہے جو میرا شوہر ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ زکوٰۃ مجھے دے دو، وہ تو میرا خاوند ہے، میں اس کو کیسے زکوٰۃ دے دوں؟ اس کا حق بنتا ہے کہ مجھے دے، میرا خیال رکھے، وہ کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو زکوٰۃ اس کو دے دے گی تو تجھے ڈبل اجر ملے گا، ایک تو زکوٰۃ دینے کا، نمبر 2 اپنی رشتہ داری کو بنانے کا۔ اب سوال آتا ہے کہ یہاں پر کیسے بیوی اپنے شوہر کو کیسے زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ ہاں یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحیح بخاری کے اندر غالباً یہ روایت موجود ہے۔ تو اس حوالے سے کہ جب واقعی وہ اس کا شوہر مستحق زکوٰۃ ہو، کیوں؟ عورت کا کام نہیں ہے کمانا، میں کیونکہ بار بار اس بات کو ذکر کر چکا ہوں کہ عورت کا کام کمانا نہیں ہے، یہ کام کس کا حق ہے؟ مرد کا کام ہے، اس کی ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے، وہ کمائے گا عورت کو دے گا۔ اگر عورت کے پاس اس کے والدین کی طرف سے کوئی ایسا سونا ملا ہے تحفے کے اندر، سونا ملا ہے تحفے کے اندر، آئی ہیں یعنی شادی ہوئی، والدین کی طرف سے ان کو ملا، نمبر 1، یا پھر کوئی ایسی جائیداد ماں باپ کی طرف سے ویسے تحفے میں مل گئی، یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے والدین میں سے کوئی فوت ہو گیا، والد فوت ہو گیا تو اس کی وراثت میں سے حصہ ملتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہ اس کا بیوی کا حق ہے، شوہر کا نہیں ہوتا، وہ بیوی کا حق ہے۔ تو اس صورت کے اندر اس کے پاس مال ہے، اب خاوند کے پاس نہیں لیکن بیوی کے پاس ہے، اور اس پر زکوٰۃ واجب ہے کیونکہ سال گزر گیا، صاحب نصاب ہے، تو اس صورت کے اندر جب اس پر زکوٰۃ ہو گئی ہے تو اس کے خاوند کے پاس مال نہیں، اس صورت کے اندر کیا ہے؟ فرمایا ایسی صورت کے اندر وہ دے سکتے اپنے خاوند کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو دینے کی، اپنے چچا زاد بھائی ہیں ان کو دینے کے حوالے سے ان کے ساتھ صلہ رحمی، اپنے چچا ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، اپنے ماموں ہیں، جو رشتہ دار قریبی ہیں سب سے پہلے وہ حقدار ہیں اس کے کہ ان سے صلہ رحمی کی جائے، ان کو تحفے تحائف دیے جائیں گے، ان کو صدقات دیے جائیں گے کیونکہ وہ زیادہ قریب ہیں، وہ زیادہ قریب ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ، کن کو دیتے ہیں؟ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، پھر فرمایا وَالْيَتَامَى، یتیموں کو دیتے ہیں، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کو دیتے ہیں، ہاں اللہ پھر فرمایا وَابْنَ السَّبِيلِ، اور ان لوگوں کو دیتے ہیں جو مسافر ہیں، وہ لوگ جو مسافر ہیں ان کے زیادہ راہ کم ہو گئی ہیں، باوجود کہ وہ پیچھے بڑے مالدار ہوں گے لیکن یہاں آنے کے بعد سفر کا یعنی سامان ختم ہو گیا ہے، اس صورت کے اندر وہ پریشان ہیں تو ان کو دے دیں، وہ حق رکھتے ہیں اس مال کا کہ ان کے مال دیا جائے۔ وابن السبیل والسائلین، وہ آدمی جو ضرورت اتنی ان کو آ گئی ہے کہ بالآخر وہ مجبور ہو گئے ہیں سوال کرنے پر۔ ایک تو لوگوں نے اپنا بزنس بنایا ہوا ہے، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، وہ لوگ جو اتنا مجبور ہو گئے، تنگ دست ہو گئے کہ اب سوائے سوال کرنے کے اور کوئی راستہ نہیں بچا، تو فرمایا کہ ان کو بھی دے دو۔ ایک لوگوں نے وہ اپنا کاروبار بنایا ہے، پیچھے تو سننے میں آتا ہے کہ گاڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، جن گاڑیوں میں چڑھ کے آتے ہیں اور اپنا جس طرح ایسا وہی والی بات ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس طرح مزدور مزدوری کرنے آتا ہے، آفس میں جانے والا آفس میں جانے آتا ہے، یہ بھی اپنے کاروبار پہ صبح آ جاتے ہیں اور شام کو اپنی گاڑی میں واپس جا رہے ہوتے ہیں کہ آج کی کمائی اچھی ہو گئی اب واپس جا رہے ہیں۔ تو اگر یہ کاروبار بننا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے اس کے لیے بڑی وعید بیان فرمائی ہے، اور ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو نہیں دینا چاہیے۔ علماء نے اس کے موضوع پر تفصیل سے بات کر دی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کو دے، مسافروں کو دے، مسکینوں کو دے، ان لوگوں کو دے جو محتاج ہو گئے، ضرورت مند ہو گئے ہیں،
والسائلین وفی الرقاب، اور وہ جو مسلمان قیدی بن چکے ہیں کافروں کے پاس، ان کی گردنیں آزاد کر رہے ہیں، یا غلام بنے ہوئے ہیں لوگوں کے پاس، کوئی غلام اس کو آزاد کر دے، مومن غلام کو آزاد کر دے۔ پھر یہاں تک بات ختم نہیں ہے، کچھ لوگ نا پیسے خرچ کرتے ہیں، کچھ لوگوں کی طبیعت و مزاج ہے پیسہ خرچ کر لیتے ہیں، کھلا بھی دیں گے، زکات بھی دے دیتے ہیں، کبھی کبھار کسی نے آ جائے تو تب بھی دینے، کہتے ہیں فلاں بڑا سخی آدمی ہے، دے دیتا ہے، پیسے دے دیتا ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج اچھا ہے یعنی پیسے دینے کا، لیکن دوسرے مرحلے میں نماز نہیں ہے، نماز نہیں پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے صرف وہ ذکر نہیں کیا، ساتھ میں یہ بھی فرما دیا، فرمایا کہ فرمایا واقام الصلاۃ، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ بر یہ ہے یہ کیونکہ مخلوق کے ساتھ تو معاملہ کیا اور اپنا حق کیسے بھول گئے جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز پڑھیں گے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب کو ملا دیا، اپنے حق کو بیان کر دیا، پھر بندوں کے حق کو بیان کر دیا، پھر اپنا حق بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اقام الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ بر ہے۔ پھر فرمایا وہ آت الزکات، پھر دوبارہ کہہ دیا۔ اس کا معنی ہے کہ جو پہلے جتنے دینے تھے نا، وہ آت المال علی حبہ، کہ وہ پہلا جو مال دینا ہے وہ سارے کا سارا نفلی صدقہ ہے، فرضی کا اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے، نفلی صدقے کا اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے۔ اور ہم تو کچھ لوگوں نے، میں نے کہا کہ ہم تو سخی اس کو کہتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کا مال پورا سال رکھ کے لوگوں کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے کہ بڑا سخی ہے۔ ارے بھائی یہ تو زکوٰۃ کا مال ہے جو تجھ پر فرض ہے، یہ تمہیں رکھنا نہیں چاہیے، دے دینا چاہیے، غریبوں کا حق ہے، پورا سال تمہیں بانٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے مسکین و یتیم ان کے اندر تقسیم کر دو۔ ہو سکتا ہے اپنے پاس سنبھال کے رکھے ہو، موت آ گئی، یہ مال تمہارے پاس رہ جائے، پیچھے تمہارے وارث آتے ہیں اور کہیں گے یہ بھی ہماری وراثت کا حصہ اور تقسیم کر لے، تو حق تو رہے گا تمہارے ذمہ؟ تو نہیں، زکوٰۃ کا مال رکھ کے پورا سال اس کو نہیں نکالتے، زکوٰۃ جیسے فرض ہو جائے اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کر دینا ہے، بات ختم ہو، اور اپنے آپ کو بری ذمہ کر دینا ہے کہ میں نے اللہ نے جو مجھ پر حق رکھا تھا مخلوق کا اس مال کا، وہ میں نے حق ادا کر دیا۔ ہم تو سخی اس کو کہتے ہیں، وغیرہ علماء کہتے ہیں سخی یہ نہیں ہے، سخی کے لیے 7 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، اس کو ادا کرنے کے بعد وہ سخی بنتا ہے، ہمارے یہاں سخی نہیں ہے۔ ہاں کہتا ہے مہمان کو کھانا کھلانے والا سخی ہے، نہیں، مہمان کو کھانا کھلانے والا سخی نہیں ہوتا، یہ مہمان کا حق ہے اس کو کھلانا، کہ اگر وہ مہمان دور سے آیا اور اس کو نہ کھلائے تو شریعت نے اس کو حق دیا کہ جو چیز مل جائے تو کھا لے لے اسے، شریعت نے کہا اس کا حق ہے، یہ تو حق ہے اس کے اوپر۔ ہم کہتے ہیں کہ اس نے سیلاب زدگان کے لیے بڑا اچھا تعاون کیا، کہا یہ تو حق ہے تم پر، یہ تو حق ہے تم پر، ان کو دینا۔ کہا کہ یہ چیزیں ہیں، مہمان کی ضیافت کرنا، مصیبت زدہ کو دیکھ لینا، کسی کی ضیافت کر دینا، یہ سارے معاملات ہیں، دینے کے بعد جا کے تم حق یعنی کہ سخی بنو گے، یہ سب کچھ کرنے کے بعد۔ ہم تو سخی شاید زکات دینے والے کو بڑا سخی ہے، نہیں وہ سخی نہیں ہے، وہ تو مجبور ہے، نہ دے گا تو گناہ گار ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں نیکی یہ ہے، نیکی یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کے ساتھ معاملہ رکھتا ہے اور مخلوق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ فرمایا اقام الصلاۃ وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم، اور اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کرتے ہیں اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، یہ ہے نیکی، البر، یہ نیکی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ذکر کیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو نماز بھی پڑھ رہا ہے اور یہ بھی کام کر رہا ہے تو مانا اس کے اندر اس کی نیکی نہیں ہے، یہ بر کا معاملہ نہیں کر رہا، یہ اچھائی کا معاملہ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر سب تقریباً انواع و اقسام کو ذکر کر دیا۔ اسی طرح آگے ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیونکہ صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول نیکی کیا ہے، آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، اچھا اخلاق ہے۔ اچھا اخلاق کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اچھا اخلاق کی ابھی پوری تفسیر بات ہو چکی۔ اچھا اخلاق کس کے ساتھ؟ مخلوق کے ساتھ۔ کیسے؟ اس کی پوری وضاحت ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دو حق ہیں، دو حق ہیں، احسان اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، احسان مخلوق کی طرف ہے۔ احسان اللہ کی طرف سے کیسے ہے وہ ہم نے ابھی آیت کے ابتدا کے اندر پڑھا، ایمان باللہ، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی ذکر فرما دیا کہ کون سے ہیں اچھے اخلاق والے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا یہ کچھ آیات ہیں، اپنے آپ کو ڈھونڈو ان کے اندر کہ واقعی میں اس پر اترتا ہوں، میں یہ جو اللہ تعالیٰ نے صفات مومنوں کے ذکر کی ہے وہ کون سی ہیں؟ کہ المراد بحسن الخلق، حسن خلق کا مراد سے مراد ہے کہ لوگ اپنے معاملے کے اندر انصاف سے کام لینا، معاملے کے اندر انصاف سے، اپنے درمیان، دوسرے کے درمیان، اللہ کے حق کے درمیان انصاف کو رکھنا ہے۔ نمبر 2 عدل کو نہیں چھوڑنا، عدل و انصاف کو
جو احکام ملے ہیں اس کے اندر عدل انصاف کو نہیں چھوڑنا۔ نمبر 3، لوگوں کے ساتھ احسان والا معاملہ کرنا، یہ حسن خلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کے اندر بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورۃ التوبہ کے اندر بھی ذکر فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ المومنون کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ میں ابتدائی اس سے آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں تاکہ اس کو دوبارہ گھر جا کر ان آیات کو کھولیں اور اپنے سامنے رکھیں کہ ہم سب، صرف آپ نہیں، ہم سب واقع ان صفات کے مطابق ہیں، یہ صفات واقع ہمارے اندر ہیں جن کو اچھا اخلاق کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ آخری رکوع ہے سورہ فرقان کا۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، ان آیات کو آخر تک پڑھیں ہم سب اور پھر ڈھونڈیں اپنے آپ کو، واقعی یہ آیت میرے اندر ہے کہ نہیں، وہ اس اچھے اخلاق کا میں مالک ہوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر فرمایا قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، یہ پورے آیات ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، آخر میں فرمایا یہی جنت الفردوس کے وارث ہیں، یہی وارث ہیں۔ تو یہ صفات ہیں، ڈھونڈنا اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، یہ ساری صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں، کیا ہمارے اندر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کے اندر فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ آگے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مومن ہیں، یہ حق ہے، پکے سچے مومن ہیں۔ یہ آیات ہم سامنے رکھیں اور اپنے آپ کو ڈھونڈیں کہ واقع یہ چیزیں، یہ صفات، یہ اچھے اخلاق میرے اندر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو اللہ کا شکر کریں، اگر نہیں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں فرما دیا البر حسن الخلق، ایک تو مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا فرما دیا والاثم ما حاک فی صدرک، نیکی بتا دی۔ اچھا گناہ کیا ہے؟ تو گناہ کے بارے میں بتائیں کہ گناہ کیا ہے۔ فرمایا والاثم ما حاک فی صدرک، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس کو کرتے وقت انسان کے دل میں کھٹکھٹا شروع ہو جائے کہ لوگ، یعنی ایک پہلا مسئلہ کرتے دل سے اندر سے کھٹکھٹائی کی آواز آنے لگی کہ نہیں کام صحیح نہیں، معاملہ درست نہیں ہے، کام صحیح نہیں کر رہے، یہ کام چیز صحیح ہے، درست نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں۔ پہلے کہ والاسم ما حاک فی صدرک، پہلے اندر سے آواز آئے گی، کھٹکھٹا ہوگا۔ نمبر 2، اس کے ساتھ دوسرا معاملہ کیا ہوگا؟ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ یعنی گناہ کی ڈیفینیشن جو اللہ کے رسول نے کیا فرما دی؟ اچھا یہ مومن کو ذکر، یہ کس کو روایت بیان کر رہے ہیں؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابی کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وہ گناہ جو تیرے دل میں کھٹکھٹائے، فاسق فاجر کی بات نہیں ہو رہی، ہاں بڑے بڑے مجرموں کی بات نہیں ہو رہی جن کو گناہ کرنے کے سوا مزہ نہیں آتا، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو جب تک موسیقی نہیں سنتے تو ان کو نیند نہیں آتی کیونکہ دل کو سکون ہی تب ملتا ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی، اس بندے کی بات ہو رہی جس کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا ہے اور وہ ایمان اندر سے آواز دے رہا ہے کہ کام صحیح نہیں ہے۔
مجرم لوگ تو وہ لوگ ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جو گناہ چھپ چھپ کر یعنی لوگوں کے سامنے نہیں ہوا، وہ علیحدگی میں ہوا، وہ جب کرنے کے بعد بھی لوگوں کو آگے بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا۔ یہ تو مجرم لوگ ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، یہ مومن کی بات ہو رہی جس کے اندر اللہ نے ایمان کا نور رکھا ہے دل کے اندر، جو کرتے وقت انسان کے دل کو اندر سے آواز آئے گی کہ نہیں غلط کر رہے ہو۔ ایک بات۔ نمبر دو، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ کرے تائیت طلع الناس، کبھی یہ سمجھو کہ یہ نیکی ہے یا نہیں، یہ گناہ ہے یا نہیں، کیا یہ کام میں لوگوں کے سامنے کر سکتا ہوں، کیا میں یہ کام لوگوں کے سامنے کر سکتا ہوں؟ تو فرمایا پھر سمجھ لو کہ یہ گناہ ہے۔ ہاں، تو شریعت نے ہمیں یہ اصول بیان کر دیا۔ اگلی حدیث ہے سیدنا وابصہ رضی اللہ تعالیٰ کی، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کیا آئے ہو تم میرے پاس اس لیے کہ تسألوا عن البر، تم بر کے حوالے سے نیکی کے بارے میں مجھ سے پوچھو؟ میں نے کہا جی ہاں، ہاں جی بالکل۔ آپ نے فرمایا کہ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھو۔ اب یہ معنی نہیں ہے، اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا کیونکہ اس کے معنی کو ہم نے نا تھوڑا لوگوں نے بڑا لمبا چوڑا لے لیا ہے، بڑا آسان کیا کہتے ہیں، بڑا لفظ استعمال کرتے ہیں، بڑا ایزی لے لیا ہے، بڑا یعنی ایسے کہ مرضی ہے جو کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں۔ فرمایا کہ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ۔ تو وضاحت کر دی کیسے دل سے پوچھ۔ البر، نیکی وہ ہے، ما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، کہ نیکی وہ ہے کہ کرنے کے بعد انسان کے دل کو راحت ملتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ ایک فرمایا والاسم، اور گناہ وہ ہے ما حاک فی النفس، جس کے کرنے کے بعد دل میں کھٹکھٹا ہونے لگتا ہے۔ نمبر دو وتردد فی الصدر، اندر سے آواز آئے گی، دل میں کھٹکھٹا ہونے لگے گا کرتے وقت۔ فرمایا اگر لوگ کہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر لو، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسَ وَأَفْتَوْكَ، اگر سارے لوگ آپ کو فتویٰ بھی دے دے نا تبھی دل مطمئن نہیں ہو رہا تو اس کو سمجھ لینا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچنا۔ اب تھوڑا اس حدیث کی ہم وضاحت کر لیتے ہیں تاکہ بات تھوڑی سمجھ آ جائے ہمیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اندر فرمایا کہ نیکی وہ ہے کہ مومن، کیونکہ مومن کو ہی نیکی کرنے کے بعد تسلی اور سکون ملتا ہے۔ یقین جانے مومن نماز پڑھتا ہے تو دل کو راحت ملے گی، جب تک نماز نہیں پڑھے گا وہ اس کے دل پریشان ہوتا رہے گا کہ میں یعنی کوئی چیز بڑی اہم چیز رہی ہوئی ہے، وہ لوگوں کے مجلس میں تو بیٹھا ہوگا، اگر نماز کا وقت جا رہا ہوتا تو اس کو بڑی بے چینی ہونے لگے گی کہ یار مجھ سے نماز آ رہی ہے، پریشانی ہوتی رہے گی، کیونکہ یہ کھٹکھٹا بتا رہا ہے کہ تو غلط کر رہا ہے، تو بیٹھا ہوا ہے نماز کا وقت جا رہا ہے۔ یہ نور ہے جو اس کے دل کے اندر موجود ہے، جو اندر اس کو بتا رہا ہے کہ نہیں تو بھی بیٹھا ہوا یہ غلط کر رہا ہے، یہ نہیں کہ میں بعد میں پڑھ لوں گا، نہیں، اندر سے آواز آ رہی ہے کہ بات ہو رہی ہے، وقت جا رہا ہے، تو وہ بیٹھا ہوا ہے باتوں میں لگا ہوا ہے، جا کے نماز پڑھ۔ وہ اندر سے جو اس کو کھٹکھٹا لگا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ تو کام کر رہا ہے یہ غلط ہے، کیونکہ نماز میں تو تاخیر کر رہا ہے۔ یہ نور ہے جو اس کے اندر یہ آواز لگا رہا ہے۔ اور کرنے کے بعد سبحان اللہ، جب مومن نماز پڑھ لیتا ہے، خاص طور پر اپنے وقت کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لینا، تو مومن کو بڑا سکون اور تسلی ملتی ہے۔ کوئی بھی نیکی کر لے، کسی کے ساتھ اچھائی کر لے، بڑی خوشی ملتی ہے انسان کے دل کو، کسی کے ساتھ کوئی نیکی والا معاملہ کرے بڑا سکون ملتا ہے۔ 2 رکعت آج نفل پڑھ لی، بڑا دل کو سکون ملے گا۔ مومن رات کو اگر 2 رکعت نماز کی قیام اللیل تہجد کی 2 رکعت نصیب ہو گئی، رات کو اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لی، بڑا دل خوش ہوتا ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ مومن یہ ہے کہ نیکی کرنے کے بعد اس کو سکون ملتا ہے۔ کبھی کبھار ہوتا ہے ارے یار اس کے ساتھ تو نیکی نہیں کرنی چاہیے، نہیں، یہ والا حال مومن کا نہیں ہے، یا ایسے لوگوں کے ساتھ اچھائی نہیں کرنی چاہیے، نہیں، مومن اچھائی کرتا ہے، خیر کرتا ہے، اور خیر پر وہ خوش رہتا ہے۔ یہ فرما دے کہ مومن جب بھی خیر کرتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے پر دل میں کھٹکھٹا ہو، دل میں تردد پیدا ہو، شک پیدا ہونے لگے۔ نمبر 2، یہ کہ لوگ تمہیں فتویٰ بھی دینے کہ ٹھیک ہے بھائی کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، کھا لو، تو اس وقت نہیں۔ اچھا اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے، یہ تردد اور یہ کھٹکھٹا کیوں آتا ہے؟ 2، ایک تو علماء نے اس کی 3 صورتیں بیان کی ہیں، اس کو سمجھنا، کیونکہ ایک وہ ہے کہ جب مسئلہ واضح ہے، مسئلہ بالکل واضح ہے، یعنی اس کی دلیل قرآن کے اندر حدیث کے اندر بالکل واضح موجود ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ یار یہ میں کیسے نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا یار، مجھ سے چھوڑا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس کام کو کرنے اور نہ کرنے کی وجہ سے دل میں کھٹکھٹا ہو رہا ہے،
مثال دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، کچھ لوگوں کو روزہ تھا، سفر میں جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پتہ چلا کہ لوگ سفر میں ہیں اور مشقت ہو رہی ہے، سفر میں روزہ مشقت کا باعث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن منگوایا، پیالہ منگوایا اور سب کے سامنے اپنا روزہ افطار کر لیا، روزہ افطار کر لیا۔ اب یہ یعنی افطار کے قریب ٹائم تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کر لیا، تو کچھ جو تھے انہوں نے سمجھ، باقی انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا یار آپ کیسے افطار کریں، باقی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، ابھی مغرب ہو جائے گی، ابھی نہیں کریں، روزہ افطار نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اولئک اوساط، اولئک اوساط، یہ نافرمانی کی ہے، یہ نافرمانی کی ہے کہ اب یہ ہے کہ جب میں نے افطار کر لیا تو تم کیوں تردد کر رہے ہو، دلیل آ گئی تو پھر اس میں کیا تردد ہے، اب کیوں تردد ہے۔ مثال کے طور پر ابھی بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں سفر کے اندر اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے، اور علماء اسی کو کہتے ہیں کہ سفر کے اندر جو اللہ نے رخصت دی ہے اس رخصت کو لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے اس رخصت کو لے لینا چاہیے۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ یار گاڑی میں جا رہے ہیں، گاڑی میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا ہے، آرام سکون سے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا پتا کہ یہ گاڑی آدھے راستے میں خراب ہو جائے۔ تو میں اپنی ایک ذاتی مثال دیتا ہوں، میں مدینہ میں تھا تو میرے دوستوں نے کہا کہ ہم چلتے ہیں کل عمرہ کرنے کے لیے، میں نے کہا چلیں، میں نے کہا کل رمضان کا مہینہ تھا، ہم نے رات کو پوری رات وہی نمازیں تھی ساری، ویسے رات کو وہیں ویسے قیام ہوتا ہے، تو نے کہا یہ فجر کے بعد ہوگا چلتے ہیں، میں کہا چلو ٹھیک ہے روزہ رکھتے چلتے ہیں، یہاں گاڑی پہ بیٹھیں گے سوئیں گے، آنکھ کھلے گی تو ہم پہنچ جائیں گے وہاں پر، ہم یہ سوچ کے بیٹھے روزہ رکھ کے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا بس، ویسے اب گاڑی تو خراب تو نہیں ہوتی لیکن اللہ کی طرف سے یقین جانے گاڑی خراب ہو گئی بیچ راستے، اور ایسی جگہ پر سبحان اللہ جہاں پر سائے کا درخت بھی نہیں تھا، اندر بیٹھے تو گھٹن ہونے لگی، شیشے بند ہیں، باہر نکلے تو کڑاکے کی دھوپ ہے، اتنی سخت دھوپ پہ باہر کھڑے نہیں ہو سکتے، اب سانس ٹوٹ رہی ہے کہ اب کرے تو کیا کرے، یعنی ہم پہ اپنے حساب میں تو سوچ رہے تھے کہ نہیں ٹھیک ہے سفر میں جا رہے ہیں، اے سی لگا ہو، ایئر کنڈیشن جہاں بند ہوگی کھلے گی تو ہم مکہ میں ہوں گے، لیکن اس کے برعکس ہے، اس وقت یاد آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ اللہ کی رخصت ہے، اللہ کی رخصت کو لے لو، تو لے لیتے اس رخصت کو، اب پانی بھی نہیں ہے جس سے ہم افطار کریں، یہ وہ والی صورت تھی، آدھے راستے تو اٹک گئے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر رہے، پھر انہوں نے فون کیا، پھر دیر سے وہ کوئی گاڑی آئی ہے، تقریباً گھنٹے 2 گھنٹے لگ گئے، وہ گاڑی آئی ہے، پھر جا کے ہم یعنی ایسی حالت خستہ ہو گئی۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے تو اس میں تردد اور پریشان ہونے کی کیا دل نہیں مان رہا، دل کیوں نہیں مان رہا بھائی، جب اللہ اور اس کے رسول نے رخصت دیا فعدۃ من ایام اخر، باقی دنوں میں رکھ لو، بات ختم۔ بیمار ہے، سخت بیمار ہو گیا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں دوائی کھا لو، بیمار تمہاری طبیعت بگڑ رہی ہے، نہیں میری طبیعت نہیں مان رہی کہ میں روزہ کیسے توڑ دوں، بھائی شریعت نے رخصت دی ہے تو پھر کیوں کھٹکھٹا ہو رہا ہے تمہارے دل کے اندر، ایسا کھٹکھٹا جس کے بارے میں واضح دلیل نص موجود ہو قرآن و حدیث کی، اس کے بارے میں یہ تردد اور کھٹکھٹا ہونا معتبر نہیں ہے۔ نمبر 2، دوسرا وہ ہوتا ہے کہ ایک مسئلہ ہے جس کے اندر دو علماء کے فتویٰ ہیں، علماء کے 2 فتوے ہیں، ایک یہ کہہ رہا ہے دوسرا وہ کہہ رہا ہے، اب اس کے اندر کھٹکھٹا کہ یہ 2 فتوے مجھ سے یہ وہ کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، میں کیا کروں؟ اب اس کے اندر علماء نے کہا کہ اس حدیث کو مد نظر رکھو، تمہارا دل کس پر مطمئن ہو رہا ہے، زیادہ دلائل دیکھو، کیونکہ اب ایک عام آدمی ہے اس کو تو زیادہ دلائل کا بھی نہیں پتا کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے، کوشش تو کر رہا ہے سمجھنے کی کیا کرنا ہے، لیکن زیادہ اس کو کیا سمجھ آ رہی ہے، قرآن اور حدیث کے دلائل اس کو کس طرف سے ہی سمجھ آ رہے ہیں، تو فرمایا جس پر پھر اس کا دل مطمئن ہوتا ہے اس فتوے پر عمل کر لے، اس پر فتویٰ کر لے۔ ایسے کئی مسائل ہوتے ہیں جس پر دل مطمئن نہیں ہوتا، اب کئی ایسے ہوتے ہیں، تیسرا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار لوگ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ کر لو، مثال کے طور پر کئی لوگ ہیں یہ بینکاری کے حوالے سے معاملات ہوتے ہیں، بینک کے اندر پیسہ لینا دینا اور یہ ساری چیزیں معاملات کافی اور بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر قرض کے اندر بینک کے اندر وہ کہتے ہیں گاڑی آپ کو ملتی ہے، گاڑی کا کرایہ دینا ہوتا ہے، پھر آپ کو قیمت دینی ہوتی ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، اس کا کبھی ہوتا فتویٰ تو مل رہا دل نہیں مان رہا، تو فرمایا نہیں کرو، بالکل نہیں کرو، کیونکہ ابھی تمہیں اس معاملے کے اندر کوئی ایسی واضح دلیل تو نہیں، یہ تو علماء کا اجتہاد ہے، تو بھائی نہیں کرو۔ جب تمہیں شک ہو رہا ہے کسی معاملے کے اندر، جو چیز مبہم ہے، متشابہ نہیں سمجھ آ رہی، دل میں کھٹکھٹا ہو رہا ہے، پتہ نہیں حلال ہے پتہ نہیں حرام ہے، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں حرام کے زمرے میں آ جاؤں، تو نہیں کرو بھائی، بچو اس سے جتنا بچ سکتے ہو، نہیں کرو اس کے اندر۔ ایسے مثال کے طور پر علماء نے اس بات کو بھی کہا کہ کسی آدمی نے آپ کو تحفہ بھیجا اور آپ جانتے ہیں کہ اس بندے کی اکثر کمائی ہے
وہ حرام کے پیسے کی، سود لیتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب آپ اس کے اندر وہ چیز تو آگے کھاؤں کہ نہ کھاؤں، کسی نے کہا بھائی کھا لو، اب تحفہ آ گیا کھا لو، کیا آ رہا ہے اس کے اندر، دل نہیں مان رہا تو کہا کہ مت کھانا کیونکہ دل تمہارا نہیں مانتا، دل نہیں کھا رہا، دل نہیں مان رہا تو نہیں کھاؤ۔ تو علماء نے ان چیزوں کو کہا کہ یہ اس طرح کا تردد، ایک تردد جس میں قرآن و حدیث کی واضح نص موجود ہے، واضح نص موجود ہے، اس کے اندر آپ کا تردد کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر قرآن و حدیث کی جو دلیل ہے اس پر عمل کرنا جو واضح دلیل۔ نمبر دو، جس میں دو مفتیوں کا فتویٰ ہے، ایک میں یہ ہے ایک میں وہ ہے، اب سوچیں قرآن و حدیث کے دلائل کو دیکھیں، آپ بھی غور و فکر کریں، پھر دل کس پر مطمئن ہوتا ہے اس کی طرف رکھیں اور اپنے آپ کو اسی پر رکھیں۔ لوگ کیا کہتے ہیں، چھوڑ دو اس فتوے کو، اور کبھی کبھار ہوتے ہیں نا کہ قرآن کی آیت سنا رہے ہوتے ہیں، حدیث سنا رہے ہوتے ہیں، واضح موجود ہوتی ہے، لوگ کیا کہہ رہے تھے، چھوڑو بھائی چھوڑو، دل کے قاضی سے پوچھ لو۔ لوگ کہتے ہیں کہ دل کے قاضی سے پوچھ لو، دلیل آ رہی ہے قرآن کی، نہیں 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 بھائی، مولوی اپنے فتوے دیتے ہیں، دل کی بات سنو، جہاں دل تمہارا کہہ رہا ہے وہی کرو، نہیں بھائی یہ والا معاملہ نہیں ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا ہے۔ شریعت نے کہا کہ جہاں دلیل واضح موجود ہے وہاں تمہارے دل کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں تو قرآن میں نے ابھی دلیل دی کہ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمارا دل نہیں مانا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ نافرمان ہے، کہ میرے حکم آنے کے بعد یہ کیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے روزہ افطار نہیں کرنا۔ میں نے مثالیں جو آپ کے سامنے رکھی، تو جب واضح دلیل موجود تو اس وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ دل سے بھائی پوچھ تمہارا دل کا قاضی کیا کہتا ہے، تمہارا دل کیا کہتا ہے، جو کہ دل کہتا ہے اس کی دل کی مان، دوسروں کو چھوڑ، یہ والا فتویٰ وہاں نہیں چلے گا، یہ والی بات وہاں نہیں چلے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان سب باتوں کی وضاحت ان دو جملوں کے اندر کر دی، فرمائے نیکی یہ ہے اور گناہ یہ ہے، دو لفظوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے معاملات کو ہمارے سامنے ذکر کر دیا۔ میں دوبارہ اس بات کو ذکر کر دوں، یہ جو معاملہ ہے نا کہ نیکی وہ ہے جس کو اچھا اخلاق کہا گیا اور اس کی پوری وضاحت ہو گئی، اور گناہ وہ ہے جو انسان کے دل میں کھٹکھٹائے، یہ کس کے لیے، اس کی وضاحت دوبارہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ معاملات یہ ہوتا ہے نا کہ میرا دل نہیں مان رہا، تمہارے دل کے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی اعتبار نہیں بھائی، دل کے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی اعتبار نہیں، اعتبار اس بات کا ہے کہ کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے یا نہیں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے یہ تو مومن کے حوالے سے کہ جو اللہ نے اس کے دل میں نور رکھا ہے، جس کی وجہ سے اب وہ گناہ کرتا ہے تو دل میں کھٹکھٹا ہونے لگتا ہے، وگرنہ تو نافرمان کے لیے تھوڑی معاملات ہے، وہ دن دیہڑے اپنا سود لیتے ہیں اور اس کو اپنا حق سمجھتے ہیں، رشوت لیتے ہیں اپنا حق سمجھتے ہیں، لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اپنا حق سمجھتے ہیں، یعنی اس کے دل میں تو کھٹکھٹے کی تو بات ہی نہیں نا، کبھی وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں نے غلط کیا ہے، اپنے بھائیوں کی وراثت کھا کے بیٹھا ہوتا ہے اور دینے کے لیے راضی نہیں ہوتا، اپنا حق سمجھتا ہے، تو ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ وہ مومن جس کے دل میں اللہ نے نور، ایمان کا نور رکھا ہے، جو اس کو بار بار تنبیہ کر رہا ہے کہ بات درست نہیں ہے، یہ کام نہیں ہے۔ نمبر دو، لوگوں کے سامنے کر کے دیکھ، پھر پتہ چلے، تو ڈرتا ہے کہ یہ کام لوگوں کو سامنے نہ ہو جائے، کہیں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، کہیں یہ کام جو میں کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، تو مطلب کہ سمجھ لے کہ گناہ کا کام کر رہا ہے، تو ڈرتا ہے کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا مطلب تیری رسوائی ہو جائے گی، ڈرتا ہے۔ تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو جملوں کے اندر اس سب کی وضاحت کر دی۔ تو آج کے اس درس میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔